بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہماری گفتگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 7 وصیتوں سے متعلق جاری ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کو کی تھی۔ ان 7 وصیتوں میں سے 3 وصیتوں پر ہماری تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، جن میں سے پہلی وصیت یہ تھی ابو ذر کو کہ مساکین، محتاجین، ضرورت مندوں کی سے محبت کرے انسان، اور ان کی محتاجگی کو دور کرنے کی اور ان کی ضروریات کو پوری کرنے کی کیا ہے کوشش کرے۔ یہ پہلی وصیت تھی۔ دوسری وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ذر کو یہ تھی کہ ہمیشہ تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھنا، یعنی دنیاوی اعتبار سے جو تم سے نیچے ہیں، کمتر ہیں، تم ان پر اپنی نگاہ کو رکھنا، ان کو دیکھنا، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھنا۔ تیسری وصیت یہ تھی صلہ رحمی کرنا، اگرچہ رشتہ دار تم سے قطع تعلق ہوں، پیچھے ہٹ جائیں، قطع تعلقی مول لیں، اس کے باوجود تم رشتے کو کیا ہے جوڑ کر رکھنا۔ یہ 3 وصیتیں جن پر ہماری تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کی اس نشست، اس ملاقات میں محترم ناظرین، چوتھی وصیت کا ذکر ہوگا اور اسی پر کیا ہے ہماری تفصیلی گفتگو ہوگی۔ چوتھی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں وَأَمَرَنِي أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، مجھے اس بات کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے اس بات کی وصیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، میں کسی سے بھی کچھ بھی نہ مانگوں، کسی سے بھی کسی بات کا بھی سوال نہ کروں۔ یہ وصیت تھی اور یہ حکم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کو۔ وَأَمَرَنِي أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، مجھے اس بات کا حکم دیا میں کسی سے کچھ بھی نہ طلب کروں، کسی بات کا بھی سوال نہ کروں۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنی روزمرہ زندگی میں، دنیاوی زندگی میں، اس کا یہ معمول ہونا چاہیے کہ کسی سے کچھ سوال نہ کرے، کسی سے کچھ مانگے نہ، الا کہ اگر کہیں پر کچھ شدید ضرورت ہو جائے کہ بغیر مانگے انسان کا کوئی چارہ نہیں، تو ایسی حالت میں انسان سوال کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے، ورنہ عام حالات میں انسان کی اول اور آخر کوشش رہے کہ لوگوں کے سامنے اپنی محتاجگی کو نہ رکھے، اپنے آپ کو بے نیاز بنائے۔ اگر محتاجگی اپنی رکھنا ہے، کسی کے سامنے پیش کرنا ہے، تو وہ صرف اور صرف ایک ذات کے سامنے، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ہے۔ یہ مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا۔ فرمایا ابو ذر الغفاری نے وَأَمَرَنِي أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا،
میرے خلیل نے مجھے اس بات کا حکم دیا اللہ اسأل احدا شیئا، میں کسی بھی چیز کا سوال، کسی بھی چیز کو کسی سے جو ہے نہ مانگوں، بلکہ انسان ہمیشہ بے نیاز رہے اور خوددار بن کر کے کیا ہے اس دنیا میں اپنی زندگی بسر کرے۔ اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی تمام صحابہ کرام کو، صرف ابو ذر کو یہ وصیت نہیں، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کو صرف یہ تعلیم نہیں اور تربیت نہیں، بلکہ اور بھی مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اسی بات کی وصیت اور اسی بات کی تعلیم دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا ہے بیعت بھی لی۔ یعنی اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ عمل اہمیت رکھتا تھا کہ آپ نے اسی بات پر کیا ہے بیعت لی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آتا ہے روایتوں میں، راوی حدیث حضرت عوف ابن مالک الاشجعی فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ہماری تعداد لگ بھگ کیا ہے 9 سے 7 کے درمیان، 9 8 7 افراد پر مشتمل ہمارا گروہ اور تعداد تھی، اور ہمارے درمیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا تبایعون رسول اللہ، کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرتے؟ کہنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ الا تبایعون رسول اللہ، کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرتے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں، یا حدیث کے راوی عوف ابن مالک کہتے ہیں کہ ہم نے جواب دیا قد بایعناک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم نے تو آپ سے بیعت کی ہے اور آپ نے ہم سے بیعت لے چکی ہے۔ یعنی عن قریب کچھ ہی وقت گزرا تھا، کچھ ہی ایام، چند ایام گزرے تھے کہ صحابہ کرام نے آپ سے بیعت کی اور آپ نے ان سے بیعت لی تھی۔ پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلد ہی یہ کہنا اور یہ مطالبہ کرنا کہ کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرتے؟ تو اس پر کیا صحابہ کرام کو تعجب ہوا اور کہا انہوں نے قد بایعناک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم نے تو آپ سے بیعت کی ہے۔ دوبارہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا تبایعون رسول اللہ، کیا تم اللہ کے رسول اور اللہ کے پیغمبر سے بیعت نہیں کرتے؟ جواب میں کہا صحابہ کرام نے جو ادھر موجود تھے 7 8 9 صحابہ کرام، قد بایعناک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم نے تو آپ سے بیعت کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے دوبارہ پھر کہا تیسری مرتبہ الا تبایعون یا رسول اللہ، کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرتے؟ جب تیسری دفعہ اور تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اب صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے، اور کہا علی ما نبایعک، اے اللہ کے رسول، ہم کس بات پر بیعت کریں؟ اے اللہ کے رسول، ہم کس بات پر آپ سے بیعت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ادھر ان باتوں کا ذکر کیا کہ جس پر تمہیں بیعت کرنی ہے، جس پر تمہیں وعدہ کرنا ہے مجھ سے، اور غور کریے کہ وہ کیا باتیں تھیں۔ آپ نے کہا اس بات پر بیعت ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا والصلوات الخمس وتطیعوا، 3 باتوں کا ذکر کیا۔ نمبر 1، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا۔ نمبر 3،
تم میری اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ ان تین باتوں پر کیا ہے؟ بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی لی۔ آگے فرماتے ہیں حدیث کے راوی حضرت عوف ابن مالک الاشجعی، وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً، اور بہت ہی آہستہ آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عمل کا ذکر کیا جو ہمیں برابر یا ہم میں سے ہر ایک کو وہ جملہ سنائی نہیں دیا۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ آپ نے کہا وَلَا تَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا، تم لوگوں سے کسی بھی چیز کا سوال نہ کرنا، تم لوگوں سے کسی چیز کو کیا ہے نہ مانگنا۔ ادھر اس حدیث کے شراح کہتے ہیں تشریح میں اس حدیث کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین عمل کا ذکر کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، 5 وقت نماز کی پابندی کرنا، اور میری اطاعت فرما برداری، اس پر بیعت۔ چوتھی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سے پست آواز سے کہی، آہستہ سے کہا کہ وَلَا تَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا، لوگوں سے تم سوال نہ کرنا کسی چیز کا، لوگوں سے کوئی چیز تم نہ مانگنا۔ آپ نے اس بات کو جو آہستہ آواز سے کہی اس لیے کہا آپ نے کیونکہ ہر ایک اس پر عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بہت ہی کم لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے، ورنہ انسان اپنی زندگی میں ضرور لوگوں سے سوال کرتا ہے، اپنی ضرورت کے لیے بھی، شدید ضرورت ہو یا شدید ضرورت نہ ہو تب بھی کیا ہے انسان کیا ہے سوال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس بات کو اور اس جملے کو آہستہ آواز سے کہا، اور باقی جو باتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا ہے اونچی آواز سے کہا تھا۔ اسی لیے بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی زندگی کا معمول ہو گیا تھا کہ انہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو اپنے خادم، اپنے نوکر، اپنی بیوی سے بھی نہیں طلب کرتے بلکہ خود سے اس چیز کو کیا ہے حاصل کیا کرتے تھے۔ سنن ابی داود کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ثوبان ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک موقع پر من يتقبل لی بواحدة واتقبل له بالجنہ، ایک بات ایسی ہے، کون ہے تم میں سے جو اس پر عمل کرے اور اس کو مضبوطی سے پکڑے، اس پر عمل کرے، مضبوطی سے پکڑے، اس کے بدلے میں اسے کیا ہے جنت کی گارنٹی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ثوبان نے کہا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں اس بات کو ضرور مانوں گا، اس پر عمل کروں گا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی ضمانت مجھے دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا لا تسأل الناس شیئا، اے ثوبان تم لوگوں سے کچھ نہ مانگنا۔ حضرت ثوبان کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ کہا لا تسأل الناس شیئا کہ تم لوگوں سے کچھ نہ مانگنا، اپنی محتاجگی کو لوگوں کے سامنے نہ رکھنا بلکہ خوددار بن کے زندگی گزارنا، بے نیاز رہنا لوگوں سے، اپنی محتاجگی، اپنی مجبوری کو اگر کہیں سامنے رکھنا ہے کسی کے تو صرف اللہ کے سامنے رکھنا، اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں یا ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پر عمل کیا کہ اگر کبھی اپنی سواری پر سوار ہوتے اور ان سے ان کا کوئی اسلحہ، کوئی سامان گر جاتا
تو کسی کو یہ نہیں کہتے کہ ہاں مجھے یہ دے دو اٹھا کر کے، بلکہ سواری سے خود اترتے نیچے اور اس گری ہوئی چیز کو جو ان سے گر گئی تھی اسے اٹھاتے اور پھر سواری پر دوبارہ سوار ہوا کرتے تھے۔ یہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کا اس وصیت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر کیا ہے عمل تھا کہ اگر ان سے کوئی چیز گر جاتی، سواری پر سوار ہیں، اسلحہ گر گیا، ان کے پاس کوئی اور سامان ہے گر گیا، تو سواری سے خود اترتے اس کو لینے کے لیے، اٹھانے کے لیے، نہ کہ اپنے خادم نوکر کو بولتے کہ ہاں یہ مجھے اٹھا کر کے دے دو۔ اتنی زیادہ جو ہے خودداری اور اپنے اوپر جو ہے اعتماد اور اسی طرح لوگوں سے کیا ہے بے نیاز رہنے کی کیا ہے کوشش کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اور یہ وصیت کرنا حضرت ابو ذر الغفاری کو، اللہ تسأل الناس شیئا اللہ وامرنی اللہ اسأل احدا شیئا، میرے خلیل نے مجھے اس بات کی وصیت کیا، اللہ اسأل احدا شیئا، میں کسی سے کچھ نہ مانگوں زندگی میں، کچھ نہ مانگوں یعنی ہر چیز انسان، ہر ضرورت انسان اپنی جو ہے اپنے سے پوری کرنے کی کوشش کرے، ہمیشہ بے نیاز بن کر کیا ہے اس دنیا میں اپنی زندگی بسر کریں۔ ہاں کہیں پر اگر ایسی ضرورت ہو جائے کہ کوئی چارہ نہیں، کسی سے بغیر مدد حاصل کیے، تو ایسی حالت میں مدد طلب کی جائے، ورنہ جہاں تک ہو سکتا ہے ایک ایمان والے سے اسے چاہیے کہ ہمیشہ اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کرے، کسی اور پر کیا ہے اعتماد نہ کرے، اور یہ ہماری زندگی کا کیا ہے معمول بن جانا چاہیے حضرات۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے بہت ہی زیادہ برکت اور خیر و بھلائی رکھی ہے، ورنہ انسان اگر اسے کیا ہے پیسے کی قلت ہے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، محتاجگی، تو یہ غلط عمل ہے، بلکہ کوشش کرے، محنت کرے، جد و جہد کرے، مزدوری کرے، اللہ تبارک و تعالی اس سے ضرور دے گا، بجائے اس کے کیا ہے انسان محتاجگی آتے ہی کیا ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اس سے کیا ہے ہمیں کیا ہے بچنا چاہیے، اور یہ ایسے بری خصلت ہے لوگوں کے سامنے ہمیشہ انسان ہاتھ پھیلائے کہ انسان کی قدر و قیمت اور منزلت لوگوں کی نگاہ میں کیا ہے کم ہو جاتی ہے، لوگ اس سے کیا ہے بھاگتے ہیں اور کنارہ اختیار کرتے ہیں۔ کیا فائدہ ایسی زندگی انسان جو ہے اپنی بسر کرے۔ تو المہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، وَأَمَرَنِي أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، مجھے میرے نبی نے اس بات کا حکم دیا میں کسی سے کچھ سوال بھی نہ کروں، بلکہ اس دنیاوی زندگی میں اپنے ہی اوپر کیا ہے میں اعتماد کروں اور لوگوں سے کیا ہے بے نیاز رہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھوں کو اس وصیت پر کیا ہے اور اسی سے تمام وصیتوں پر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس پر کیا ہے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔